فرمایا وغناءک قبل فقرک، اور امیری اور خوشحالی کے دور کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ فقیری کا دور آ جائے، تنگ دستی کا دور آ جائے۔ اللہ پوچھے گا کہ جب تجھے دیا تھا تو تو نے دیے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا؟ اپنی جیب میں سنبھال کے رکھا یا غریبوں پہ خرچ کرتے رہے؟ پھر فرمایا فراغک قبل شغلک، اور جو فراغت کا وقت تھا اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پھر اس طرح کی عبادت، ریاضت، مطالعہ، علم بھی نہ کر سکو۔ آج میری بہنوں، آج یہ آپ کا وقت ہے۔ یہ دیکھا جائے تو ان کی بنسبت یہ فراغت کا وقت ہے، ان کی بنسبت یہ فراغت کا وقت ہے۔ غنیمت جان لے یہ ملا ہے۔ آج جو مطالعہ آپ کر سکتے ہیں وہ اگلی عمر میں شاید وہ کتاب کھولنے کی فرصت بھی نہ ملے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آج کئی بار کسی حدیث کی کوئی شرح بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، کوئی روایت بیان کرتے ہیں، کوئی استدلال بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹے یہ میری عمر 16 سال تھی تب کا پڑا ہوا ہے۔ کئی دفعہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ میں نے جب میری عمر 16 سال تھی تب پڑھا تھا، اس کے بعد وہ کتاب دوبارہ کھولنے کا موقع نہیں ملا۔ مگر حافظہ دیکھیں، حافظہ بھی انہیں ملتا ہے جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کئی دفعہ فرماتے ہیں بیٹے یہ آپ کے دادا جان حضور قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا انہوں نے مجھے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اس وقت کا بیان کردہ مسئلہ اپنے ذاکرہ میں، حافظے میں اس طرح محفوظ رکھا۔ فرمایا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں مگر اس بات کو 50 سال گزر گئے۔ آج جو پڑھیں گے، جو کتابوں میں لکھیں گے، جو نوٹ کریں گے، جو محفوظ کریں گے، جو رجسٹر کریں گے، یہ 40 سال بعد اس کی قدر ہوگی۔ کب ہوگی؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ 40 سال بعد اس علم کی قدر ہوگی، ان صحبتوں کی قدر ہوگی، گزرے ہوئے راتوں کی قدر ہوگی، یہ شب و روز کی قدر ہوگی، اس علم کی قدر ہوگی، ان لیکچرز کی قدر ہوگی، ان کتابوں کی قدر ہوگی۔ پھر آپ نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور حیات، زندگی مل جائے تو غنیمت جان قبل اس کے کہ تو میت ہو جا۔ زندگی مل جائے تو غنیمت جان قبل اس کے کہ تو میت ہو جا۔ تو بات یہ ہے کہ جو زندگی کی قدر کرتے ہیں موت کے بعد زمانہ ان کی قدر کرتا ہے۔